السلام علیکم لبرا دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ پروگرام تھوڑا سا ڈیفرنٹ پروگرام ہے جو آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ یہ ویکلی ہاروسکوپ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ اسٹرالوجیکل سائیکل جس کی میں نے بات کی تھی پچھلے پروگراموں میں، کہ آپ کے ساتویں گھر میں یعنی ایریز، آپ لبرا ہیں، آپ کا سیونتھ ہاؤس ایریز ہے، ایریز میں ایک پلینٹ سیٹرن زحل جسے کہتے ہیں اس کی آمد ہو چکی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، مشتری ستارہ، وہ 10 تاریخ سے 10 جون سے وہ انٹر ہوگا۔ اس لیے یہ پروگرام ایک ویک کا پروگرام نہیں، ایک سال کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ گائیڈنس کے حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ پروگرام آپ کے لیے 3 سال تک مددگار ثابت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاسٹ پروگرام ہے، گاہے بگاہے اسی موضوع کے اوپر ہم مزید کرتے چلے جائیں گے، لیکن اس ٹائم پہ اس دینے کا مقصد میرا صرف یہ ہے، چونکہ آنے والے دنوں میں عید کی چھٹیاں ہیں، آپ کے پاس وقت بھی ہوگا، آپ نے کچھ بڑے وینچرز بھی کرنے ہوں گے، کچھ عید کے دنوں میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ریزالو ہوتے ہیں، سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک گائیڈنس ملے گی کہ آپ نے آپ کو اپنے معاملات کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ذرا سی سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ سیٹرن سیونتھ ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں کمٹمنٹ ایشوز کو لے کے آتا ہے، یعنی آپ کی فار ایگزامپل اس کے آثار بھی ہوں گے کہ ریسیویبلز پیمنٹس اس میں ڈیلے ہونے لگتا ہے۔ بہت سے ایسے ٹینڈرز، ایسے کام، ایسے بزنس جس کو آپ دے چکے تھے، آپ مطمئن تھے کہ یہ کام ایوارڈ ہوگا، وہاں انفورسین ریزنز کی وجہ سے ڈیلے ہوتا ہے یا فائنینشیل کٹ ہونے کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی کے معاملات میں بھی ڈیلے ہوتا ہے، ایگزسٹنگ میرج میں، ریلیشن شپ میں ایک کولڈنس ہونے کی انڈیکیشن ہوتی ہے، یعنی وہ باتیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں پہلے میٹر نہیں کرتی تھی اب وہ میٹر کرنے لگتی ہیں۔ آپ کا سپاؤز، آپ کا ہسبینڈ، آپ کی وائف میں ایگو ایشوز بڑھنے لگتے ہیں، اور جو تکرار پہلے نہیں ہوتی تھی اس فیز میں جا کے اس کے ہونے کی انڈیکیشن زیادہ ہوگی۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ اسٹرالوجیکل سائیکل تقریباً 2 سال تک شدت کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اس پروگرام کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس فیز میں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، تاکہ خدا نخواستہ اس کے ایڈورس نیگیٹو افیکٹ آپ کی زندگی میں اس طریقے سے رونما نہ ہوں۔ بزنس پارٹنرشپ میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، پروفٹ کے سلسلے میں، شیئر کے سلسلے میں معاملات ہوں گے۔ اگر آپ سلیپنگ پارٹنر تھے تو آپ کے کانوں میں کوئی آ کے پھونک سکتا ہے کہ یار آپ کے پارٹنر نے آپ کو بتایا بغیر یہ انویسٹمنٹ کر لی، یہ آپ کو پروفٹ نہیں دیا چیزیں، یعنی ہر وہ کام جہاں پہ ہم مل کے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، وہاں جا کے کچھ چیزیں آپ کو اریٹیٹ اور ڈسٹرب کریں گی۔ سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہر ستارہ جب یہ آتا ہے تو وہاں پہ اس کے خاص ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اچھے ہوں گے تو اس کے فوائد ملیں گے، برے ہوں گے تو آپ کے دل میں ویسی ویسی چیزیں پیدا ہوں گی، ویسے ویسے حالات بنیں گے اور ویسے ویسے اقدامات ہوں گے جن کے پریکٹیکل اثرات آپ کی یا آپ کی سراؤنڈنگ میں واقع ہوں گے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی پیس کو سلو رکھنا ہے، ریئیکشن کو سلو رکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے علم میں آتی ہے، بنا تصدیق، بنا تحقیق، بنا پوچھے کوئی ریئیکشن نہیں دینا۔ کیوں؟ آپ بھی وہی ہیں، آپ کے پارٹنر بھی وہی ہیں۔ وقت برا ہے، وقت مشکل ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کہا ہوگا کہ یار کسی شخص کے بارے میں سنتے ہو تو آپ کہتے ہیں وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہترین آدمی تھا، بہترین عورت تھی، بہترین لڑکی تھی، بہترین، یہ کیا ہوا؟ وقت بدلتا ہے، انسانی سوچیں بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے آپ نے اپنے ریئیکشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، تقدیر خدا نے لکھ دی، لیکن ایک حد تک ہمارے اختیار میں بھی تو دی ہے۔ ہمیں بھی تو پتہ ہے کہ ہم اچھا یا برا کیا کرنے چلے جا رہے ہیں، نقصان کرنے چلے جا رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی کبھی ہم اوور ٹرسٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے گریڈ کا فیکٹر ہوتا ہے، وہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ جو چیز ہم کرنے چلے جا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ سٹینڈرڈ نارمز کو اگنور کرتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کانٹریکٹ کرنے چلے جاتے ہیں تو لکھنا بھول جاتے ہیں، وربل کمٹمنٹ کرتے ہیں، وقت کو جو مشکل ہے اس کو اس طریقے سے باندھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ایسے وقت میں آپ کو بہت کیئرفل اور ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ یہ تو وہ فیکٹر ہیں جو سیونتھ ہاؤس
ایٹریبیوٹس ہیں کہ ہر 7ویں گھر سے متعلق میں نے ساری چیزیں بتائیں کہ یہ زندگی میں ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے. اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو لگے گا کہ بڑا مایوس پروگرام ہے جو ان لائک می کہ میں نے یعنی کہ کبھی بھی اپنے ویکلی ہاروسکوپ میں بھی نیگیٹیوٹی کبھی میں نہیں لے کے آتا. لیکن کیا ہماری زندگی میں نیگیٹو حالات ہوتے نہیں؟ کیا ہماری زندگی میں ریلیشن شپ خراب نہیں ہوتے؟ کیا ہماری پارٹنرشپ نہیں ٹوٹتی؟ کیا ہمارے رشتوں میں دراڑ پیدا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. تو اس کی ریزنس ہوتی ہیں. اسی طرح کے ستارے ہوتے ہیں جب انسان ایسے عمل کرتا ہے. اور آپ کو اسی سلسلے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھیے, محتاط رہنے کی کوشش کیجیے. گورنمنٹ میں جاب میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی پاورس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجیے. فیور لے بھی رہے ہیں تو کیئرفلی کریں. کسی کو فیور دینا بھی ہے تو اپنے رولز ریگولیشنز اور ڈسپلن کو فالو اپ کیجیے گا. کانفیڈنس ہی ہوتا ہے, اوور کانفیڈنس ہی ہوتا ہے جو کبھی کبھی ہمارے لیے ایڈورس افیکٹ لے کے آتا ہے. تو پیارے دوستو, یہ آپ کو ذرا سا سمجھنے کا ٹائم ہے کہ آپ نے کس طریقے سے آنے والے دنوں میں چلنا ہے ایکسکلوسیولی لبراز کے لیے. اچھا, اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں, خوف سے نکلتے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف آتے ہیں. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جہاں میں نے آپ کو احتیاطوں کی بات کی وہاں کچھ اچھی چیزیں بھی ہونی چلی جا رہی ہیں. اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے لیے کیا چیز ہے مزے کی؟ جوپیٹر, خدا کی رحمت, وہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہے. 10th ہاؤس کیا ہوتا ہے اسٹرالوجی کے لیے اگر ہم کہتے ہیں تو 10th ہاؤس وہ ہوتا ہے, ہمیں یوں سمجھے کہ ایک ایسا آئینہ جس آئینے سے دنیا آپ کو دیکھتی ہے. آپ کا سٹیٹس, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے مینرز, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی پہناوا, آپ کی گفتگو, اس سے آپ کے بارے میں جج کیا جاتا ہے. جوپیٹر جب یہاں پہ آتا ہے یہ آپ کی اس ساری چیزوں میں پازیٹیوٹی لے کے آتا ہے. اگر آپ اس سے پہلے محتاط نہیں تھے تو محتاط کرتا ہے, کرٹیس کرتا ہے, آپ کو ہمبل کرتا ہے, آپ کو اچھا لسنر بناتا ہے, آپ کا پبلک امیج انکریز کرتا ہے. جس سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے. مدتوں سے رکی ہوئی آپ کی پرموشن ریکگنیشن کو سامنے لے کے آتا ہے. آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پولیٹیشنز اگر ہیں تو پبلک امیج امپروو ہوتا ہے. آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس فیز میں زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹرز کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کا سپورٹ گروپ ہے ان کے ساتھ رہیے. جاب میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ اپنے سبارڈینیٹس, اپنے جونیئرز, ان کے ساتھ رہیے. اور پی آر کے حوالے سے پاورفل لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیے جو کہ خود بخود جوپیٹر آپ کی زندگی میں لے کے آ رہا ہے. تو یہ ایریا جو ہے پرموشن, کریئر بریک تھرو, پبلک ریکگنیشن, انکریز ریسپیکٹ فرام سینئر اینڈ اتھارٹی, یہ ساری چیزیں لے کے آ رہا. اور لیڈرشپ رول, مینیجریل رول, یہ ساری چیزیں مرج ہوتی ہیں جو آپ کو ایلیویٹ کرتی ہیں. بزنس گروتھ ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اسی کے ساتھ پاسبلی تھرو گورنمنٹ اور پبلک سروس آپ کے بہت سے ایسے معاملات جن کو آپ نے سامنے نہیں رکھا تو وہ سامنے آتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کے لیے نئی سپورٹ بنتی ہے. اور ابو آل آپ کا اپنا فیملی ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے. انسیسٹرل چیزیں آپ کے فیور میں آتی ہیں. اگر کچھ عرصے سے فادر کے ساتھ, دادا کے ساتھ گھر میں ریلیشن شپ ویک تھے تو اسٹرینتھن ہوتے ہیں. بلکہ یہ وہ وقت ہوگا جہاں میں کہوں گا کہ آپ کو اپنے والدین کے, والد کے پاس اسپیشلی والدہ نہیں, والد کے ساتھ, دادا کے ساتھ, تایا کے ساتھ, میل انسیسٹرل رشتوں کے ساتھ قریب ہونا ہے. فیملی کی جو انسیسٹرل ویلیوز ہیں ان کو لیڈ کرنا ہے, ان کو لے کے آنا ہے. تو یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں رہے گا جہاں آپ اچھے طریقے سے رسپیکٹیبل وے میں اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک چیز اور ذرا سی بتاتا چلوں. جب جوپیٹر یہاں پہ آتا ہے تو یہ آپ کو رومانٹک بھی کرتا ہے. آپ کی زندگی میں نئے نئے لوگ آتے ہیں, اس میں اپوزٹ جینڈر بھی ہے, وہ بھی آپ کی زندگی میں آنے لگتا ہے. اور اس میں آپ کو, میں کبھی بھی کچھ نہیں کہتا, اچھے دوست زندگی میں آتے ہیں, وہ کسی بھی جینڈر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں جن کا مقصد آپ کی زندگی میں امپرومنٹ لانا ہوتا ہے. اگر ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے گا. لیکن سیٹرن, جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ کو اپنے اسپاؤس سے, اپنے پارٹنر سے کوئی شکوہ ہے تو فوراً نہ کیجیے گا, اسے تحقیق کیجیے گا, بات کیجیے گا. اور بہتر یہ ہوگا کہ کچھ چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے دبا دیجیے گا, اور اگر بات بھی کرتے ہیں تو کیئرفلی کیجیے گا تاکہ اس کے ایڈورس اور نیگیٹو افیکٹ آپ کے اوپر نہ آئیں. یہ دوستو پلانٹری پوزیشن آپ کی اگلے 3 سال تک رہے گی. کیوں؟ سیٹرن, زحل,
یہ تقریباً آپ کے سائن میں 2028 تک رہے گا. جوپیٹر اس وقت 10th ہاؤس میں، اسے اگلے سال یہ 11th ہاؤس میں چلا جائے، اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے. لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کا سائیکل ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں قدرت نے ایک بہت اسٹرانگ گھوڑا دے دیا جس کی واگ آپ کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی رفتار اور کتنی مہارت کے ساتھ اس سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں. اسی کے ساتھ دوسری بڑی چیز کہ آپ کو سڈنلی ریکگنیشن ملتی ہے، آپ کو رسپانسبلٹیز ملتی ہیں جو مل چکی بھی ہوں گی. اس میں آپ کتنی مہارت، کتنی ویجیلنٹ ہو کے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں آپ کے اوپر فردر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، فردر آپ کو ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں جس کا الٹیمیٹ بینیفٹ ریئل اسٹیٹ کی شکل میں، فائنینشیل گروتھ کی شکل میں، رشتوں میں اعتماد کی شکل میں، اور اپنی ذات پہ اعتماد کی شکل میں سامنے آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے، اس پروگرام کو احتیاط کے ساتھ سنیے، بار بار سنیے، اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز سوال طلب ہے، جواب طلب ہے، اسی پروگرام کے نیچے لکھ بھیجیے، اس کا کوئی نہ کوئی جواب دینے کی کوشش ضرور کی جائے گی. چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ ہے. دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اس سائن کے اور لوگ آپ کے پاس ہیں تو ان کو ضرور بتائیے گا کہ یہ پروگرام سنیے. کیوں کہ اچھی بات، احتیاط کی بات، مشاورت کی بات کہاں بھی پہنچے، کسی بھی جگہ پہنچے، اور اس میں آپ کا رول ہو تو ایک بہتری اور خوشی کی بات ہے. اور دوسری چیز میں پھر ایک بتاتا چلوں، شروع میں آپ کو لگا ہوگا کہ سارا پروگرام نیگیٹو ہے، میں آپ کو خوف زدہ کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب طوفان اور بارش آنے والی ہوتی ہے، موسم کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم چھتری لے کے چلتے ہیں، اپنی چیزوں کو سنبھالتے ہیں. بس یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اپنے کہیں پہ سنبھلنا ہے، کہیں پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو یہ ایک بہترین سائیکل ہے، یاد رکھیے گا. یہ بہترین لبرا کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ٹائم سٹارٹ ہوا ہے. 7واں گھر اور 10واں گھر کسی بھی برتھ چارٹ میں سب سے اہم ہوتا ہے. جو لوگ ان دو ایریاز کو سنبھال لیتے ہیں ان کی زندگی میں بہت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہ سیکریفائس کا ٹائم تو ہے، برداشت کا تو ہے، لیکن یہ پے کرنے کا بھی وقت ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.